ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم اقبال، آپ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، اکیڈیمکلی بڑی ساؤنڈ ریزننگ رکھتے ہیں، تمام معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، بلوچستان کا جو معاملہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیشہ جو ہیڈ لائنس ہیں وہ اچھی نہیں بنتی. ایون گلوبلی بھی بلوچستان کو ایک ہیومن رائٹس ایشو کے طور کے اوپر پریزنٹ کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خالصتاً کیا ایک ہیومن رائٹس ایشو ہے، یہ سیکیورٹی ایشو ہے، یہ گورننس کا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بلوچستان پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک 78 سالوں میں بلوچستان کے سیاسی اور معاشی حقوق شاید ریاست پاکستان اس طرح سے ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک ڈسینٹ نے جنم لیا. اب یہ جو ڈسینٹ ہے یہ اب دو صورتیں اختیار کیے ہوئے بلوچستان میں. کیا یہ دو مختلف صورتیں ہیں یا یہ ایک ہی فنومینا کی دو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں؟ ایک تو شدت پسندی ہے اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو ملک کے آئین میں رہ کر بلوچستان کے مسئلے کے حل کی بات کرتے ہیں. جہاں تک بلوچستان میں مزاحمت کا، مسلح مزاحمت کا تعلق ہے، تو اس میں کچھ نئے اور پریشان کن ٹرینڈز دیکھنے کو مل رہے ہیں. سب سے پہلا تو پریشان کن ٹرینڈ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی بلوچ انسرجنسی جو ہے اٹ واز آل اباؤٹ ٹرائبز، 3 ٹرائبز پریڈومیننٹلی. ٹرائبل رائیولریز ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ریاست کے لیے ان کو مینیج کرنا بھی آسان ہوتا تھا، ڈیمونائز کرنا بھی آسان ہوتا تھا. لیکن گریجولی پچھلے 15 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اب بلوچستان کی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی جو شمولیت ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا، یہ انسرجنسی پہاڑی علاقوں سے ساحلی علاقوں پر منتقل ہو چکی ہے. تیسرا اس میں ایک جو پریشان کن امر ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی کراس فرٹیلائزیشن ہو رہی ہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ بلوچستان میں جو سو کالڈ جہادی اور جو سیکولر نیشنلسٹس ہیں ان کا آپس میں اتفاق دیکھنے کو ملا ہو. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ سیکولر سو کالڈ ایتھنو نیشنلسٹ انسرجنٹس اور جہادی تنظیمیں یہ اب ایک نیکسس ڈیولپ کر چکی ہیں ٹو ٹارگیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. چوتھی جو پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان میں وہ یہ ہو رہی ہے کہ بلوچ انسرجنٹس دے آر ری ڈیفائننگ دا ڈیفینیشن آف دیئر اینیمی. اس سے پہلے ان کے نزدیک صرف وفاق اور پنجاب ان کے دشمن ہوا کرتے تھے. اب انہوں نے اس فہرست میں چین کا نام بھی شامل کر لیا ہے اور ہر اس ملک کا نام شامل کر لیا ہے جو وہاں پر بین الاقوامی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے. یہ وہ ٹرینڈز ہیں میرا خیال ہے کہ جو بلوچستان کی انسرجنسی کے حوالے سے پالیسی. آپ نے بڑا زبردست طریقے سے کمپریہنسولی الیبوریٹ کیا. سوال میرا یہاں پر یہ ہے، ابھی آپ نے نقطہ اٹھایا کہ جو یہ سیکولرسٹ ایتھنو نیشنلسٹ ایلیمنٹس تھے ان کا اور جہادسٹ کا جو اس وقت ایک اتفاق منظر عام پر آ رہا ہے، کیا یہ آرگینک پروسیس ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ہے؟ یہ کسی حد تک آرگینک ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. وہ اس لیے کہ بلوچستان میں ایک لانگ ہسٹری ہے کہ کس طرح سے بیرونی ممالک یا ہماری ایڈورسریز کے جو ایجنٹس ہیں گرفتار ہوئے، ورکنگ اینڈ آپریٹنگ ہینڈز ان گلوز ود ٹیررسٹ آرگنائزیشنز. تو کلبھوشن ہمارے پاس ہے. کلبھوشن ہے. یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیورلی آرگینک ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کچھ ڈرائیورز ہیں جو یہ چاہتے ہوں کہ یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں یہ آپس میں مل کر پاکستان کو نقصان پہنچائیں. ابھی ہم یہ بھی دیکھیں کہ بی ایل اے جو تھا وہ ایک ہٹ اینڈ رن ملیشیا کے طور پر کام کرتا تھا، مگر 26 اگست کے بعد کمپلیٹلی انسرجنسی کی ڈائنامکس ہی بدل گئے. اب انہوں نے دکھا دیا ہمیں بھی اور دنیا کو بھی کہ وہ کس قدر ان کی سوفسٹیکیشن آ گئی آپریشنل کیپیبلٹی کے اندر، کہ اب وہ جو ہے سائملٹینیسلی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ملٹیپل فرنٹس کے اوپر لانچ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے متعدد بار ہائی ویز کو جو ہے وہ بلاک کیا جاتا ہے، ہائی ویز کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. ایون بہت سارے ایسے دیکھا چیک پوسٹیں ہیں لوٹ مار کی جاتی ہے، آ کر ٹاؤنس کے اندر آ کے لوٹ مار کی جاتی ہے، اس کو ہائی جیک کیا جاتا ہے. یہ سچویشن تو بڑی ٹینس ہے. پھر سارا یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. بلوچستان میں جو مزاحمت کی تاریخ ہے وہ کئی سال پرانی ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ بلوچ مزاحمت پسندوں کے حوالے سے بلوچستان سے باہر بھی تھوڑی سی ہمدردی پائی جاتی تھی. تھنکنگ کہ بلوچستان کے مسائل جینون ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاں یہ غم و غصہ پایا جاتا ہے. لیکن اب بلوچستان سے باہر بلوچ جو عسکریت پسند ہیں ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ تنزلی دیکھنے کو مل رہی ہے. لوگوں کی جو ایک اٹیچمنٹ تھی نان بلوچ کی بلوچ کاز کے ساتھ وہ ختم ہو رہی ہے. اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اب
نہتے شہریوں کو بلوچ عسکریت پسندوں کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ماضی میں ایسا کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. ان کی ٹارگٹ سلیکشن بڑی ریشنل ہوا کرتی تھی، بڑی لیجٹمیٹ ہوا کرتی تھی، لیکن جس طرح سے اب ایک ظالمانہ طریقے سے بسوں سے اتار کے نہتے شہریوں کو مارا جاتا ہے، آئی ڈی کارڈز دیکھے جاتے ہیں، کنفرمیشن کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بلوچ ہیں یا نان بلوچ ہیں. آئی ایم فرام ساؤتھ پنجاب، آئی کین ٹیل یو کہ وہ ایک بلوچ ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور وہ بلوچ عام طور پہ اگر بلوچی نہیں بولتے، سرائکی بولتے ہیں، تو اس بنا پہ بھی بلوچستان میں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور وہ بھول جاتے ہیں عسکریت پسند کہ یہ بھی ہمارے فیلو بلوچ سٹیزنز ہیں. تو یہ جو ایک نہتے شہریوں کو وہاں نشانہ بنانے کی ٹرینڈ ہے، اس کی وجہ سے جو بلوچ کاز ہے وہ انہوں نے خود ڈیمیج کیا ہے بلوچستان سے باہر. دوسری وجہ جس کی وجہ سے بلوچ کاز ڈیمیج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے خودکش حملے شروع کیے ہیں. خودکش حملے اگر دہشت گردی کی آپ تاریخ یا ڈسپلن کو دیکھیں، وہ ایک روتھلیس ایکٹ کے طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور جس تنظیم نے خودکش حملے شروع کیے اس تنظیم کے خلاف بین الاقوامی رائے عامہ ہموار کرنا ریاستوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ جو روتھ لیسنس اپنی ٹارگٹ سلیکشن میں لے آئے ہیں، اس کا یہ نقصان خود کر رہے ہیں. اس میں ایک رے آف ہوپ بھی ہے جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے. بلوچستان میں اس وقت حکومت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو لایا جائے. چائنا کے علاوہ سعودی عرب کو کنونس کیا گیا ہے، کینیڈا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو جب انٹرنیشنل سٹیکس ڈیولپ ہوں گے بلوچستان میں، تو پاکستان کے لیے اپنی کاؤنٹر انسرجنسی کیمپین کے لیے لیجیٹمیسی اور سپورٹ حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. بڑی زبردست ترین آپ نے بات کی نقطہ اٹھایا. میں ایک اور بات رکھنا چاہوں گی، ایرانین اینگل اس کے اندر. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایران نے بھی جو ہے در اندازی کی کوشش کی تھی لاسٹ ایئر، اور پھر ہم نے بھی اس کا جواب وہاں پر دے دیا تھا ان کو اسٹرائکس کر کے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایسے ایک تو کچھ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بی ایل اے کے کچھ سیپریٹسٹ ایران کے اندر جو ہے موجود ہیں، وہاں پر وہ سیف ہیونس انجوائے کر رہے ہیں ایرانین سرپرستی کے اندر. تو کیا اگر بلوچستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کا اسپل اوور ایفیکٹ تو پورے ریجن کے اوپر جائے گا؟ ایران جو ہے ان سیپریٹسٹ کو رکھ کر اس کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں، ایران کے حوالے سے ہمیں کچھ تھوڑی سی محتاط گفتگو کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ چکے ہیں، انڈیا کے ساتھ ویسے ہی ہمارے تعلقات خراب ہیں، تو ایران کے حوالے سے ظاہر ہے تھوڑی سی محتاط بات کرنی چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون کی ایک بہت طویل تاریخ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بارڈر آخر کیوں ایپی سینٹر بن رہا ہے ٹیررزم کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گزشتہ 10 سالوں میں افغانستان کے ساتھ اپنے بارڈر کو تو فینس کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے. بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی کافی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پر فینسنگ بھی مکمل نہیں ہوئی، وہاں پر بارڈر مینجمنٹ بھی دونوں ملکوں کی طرف سے نہیں ہے. تو وہ ایک اٹس اے لینڈ فار ایوری ون. وہاں پر آپ کو اسمگلر بھی، دہشت گرد بھی، وہ سارے اپنی اپنی گیمز کرتے ہوئے، اور یہاں پہ پھر ایک کمپلیٹ وار اکانومی چلتی ہے، پیسہ دہشت گرد تنظیموں کی طرف ان کے اکاؤنٹس پہ جاتا ہے. تو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہو. جب ایران میں دہشت گردی کا خطرہ منڈلایا، پاکستان نے ایران کی مدد کی. جند اللہ کے حوالوں سے اگر آپ بات کریں، ایک دہشت گرد گروپ تھا جو کئی طویل عرصے سے ایران کو نشانہ بناتا رہا، لیکن پاکستان نے ایران کی ریکویسٹ پر جند اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ 2-3 موقعوں پر اریسٹ کی، ان کو ایران کے حوالے کیا. اسی طرح کئی موقعوں پر ایران نے بھی پاکستان کی ریکویسٹ پر وہاں سے جو بلوچ انسرجنٹس آپریٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے کیے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایران اور پاکستان کے ساتھ درمیان جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے اس کو مضبوط کیا جائے، بارڈر مینجمنٹ کو ایفیشینٹ بنایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ کین بی ون اسٹیپ اہیڈ ٹو ڈیل ود دس پرابلم آف ٹیررزم ان بلوچستان. اچھا، اس وقت ایک نیریٹو یہ بنایا جا رہا ہے، ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ اپنا نیٹ ورک بلوچستان میں منظم کر چکی ہے اور اس کو کچھ حد تک جو ہے ہماری ریاست کی بھی سرپرستی حاصل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ داعش جس کے خلاف ہم خود ایک جو ہے جنگ کے اندر موجود ہیں، ہم نے ابھی ان کا نمبر 3 بھی جو ہے امریکہ کے حوالے کیا ہے، تو یہ جو چونکہ ڈیفینیٹلی ہم جب ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ہے وہ تمام افغانستان کے اندر آپریٹ ہوتی ہے، تو ہمارے اوپر اس طریقے سے کاؤنٹر کر کے ایک الزام لگایا جاتا ہے. اس الزام کو کیسے ہم لوگ ڈی بنک کر سکتے ہیں؟ داعش کے حوالے سے غلط فہمی صرف افغانستان اور پاکستان میں نہیں پائی جاتی، پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. امریکی سمجھتے ہیں کہ داعش روس نے کھڑی کی تھی، روس یہ سمجھتا ہے کہ داعش امریکہ کا برین چائلڈ ہے، ایران سمجھتا ہے کہ داعش امریکہ کا برین چائلڈ ہے، ارجنٹینا میں بھی اس کا ایک سیل پکڑا گیا تھا، پاکستان سمجھتا ہے یہ پاکستان کا برین چائلڈ ہے. اٹ از بیسکلی دا سیکریسی آف دس آرگنائزیشن.
جس کی وجہ سے اتنی زیادہ کنفیوژن جنم لے رہی ہے. اٹ از نو پراکسی آف اینی ون بیکاز اٹ ہیز ڈیمیجڈ آل دیز کنٹریز انڈسکرمنیٹلی. ایران کے حوالے سے بات کی جائے تو ایران پر داعش نے گزشتہ 4-5 سالوں میں ڈیڈلی اٹیکس کیے. قاسم سلیمانی والا جو لیٹسٹ ایپیسوڈ اس میں, اس کے بعد پھر ماسکو میں آپ نے دیکھا, اسی طرح سے ویسٹ میں بہت سارے اٹیکس کیے ہیں داعش نے. داعش ایک پوٹنٹ تھریٹ بن چکا ہے, اور اس پوٹنٹ تھریٹ کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ایک ریجنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جسٹ ٹو ایگری آن دس ون پوائنٹ کہ داعش از ریئل اور داعش ایک تھریٹ ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خاص طور پہ افغانستان کی طرف سے, اٹ ڈز ناٹ کیری اینی ویٹ, کیونکہ یہ بنیادی طور پر آپ کی کارستانیاں تھیں جس کی وجہ سے داعش مضبوط ہوئی. اور جس واقعے کا میں نے ذکر کیا, اگر اس واقعے میں آپ داعش کے ہزاروں کارکنوں کو رہا نہ کرتے تو داعش آج اتنی مضبوط نہ ہوتی کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر پورے خطے کے جیلوں سے آپ نے خود نکالا, جیلوں سے آپ نے ان کو خود نکالا. اور اب بھی داعش کے رینکس میں جو سب سے بڑا ایک کوہورٹ ہے وہ افغان فائٹرز کا ہے. افغان فائٹرز. اچھا, یہیں پر آپ تھوڑا سا سولوشن کی جانب بڑھتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ کو اگر ہم روک دیں یا اگر ہم اس کے اوپر جو ہے قابو پا لیں, کامبیٹ کر لیں, تو کافی حد تک ہم دہشت گرد نیٹ ورکس کو ایک بہت بڑا ٹھیس, ایک ڈیڈلی بلو پہنچا سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم یہ کام کر رہے؟ اب ٹیررزم فائنینسز کے طریقے خاصے تبدیل ہو چکے ہیں. دے ہیو موو ٹو دا گرے زونز, یا بلیک اکانومی پہ ان کی جو ڈپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس بلیک اکانومی کو ریگولرائز کرنا, اس کو مینیج کرنا ریاستوں کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے. اور اگر داعش کی بات کی جائے تو داعش کا اس وقت کوئی آئیڈینٹیفائیبل کوئی ایسا فائنینشیل اسٹرکچر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں, جن گروہوں کا ایک فائنینشیل اسٹرکچر فارمل تھا, نظر آتا تھا, ان کے خلاف پاکستان نے بہت زیادہ اقدامات کیے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے اس کو اکنالج بھی کیا, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو گرے لسٹنگ ہے وہ ختم ہوئی اور پاکستان واز وائٹ لسٹڈ. داعش کا جو فائنینشیل ایک سپورٹ سسٹم ہے اس کو کاؤنٹر کرنا اسٹیٹ کے بس کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ دے آر ایکچولی ڈیلنگ ان بٹ کوائنس. اب بٹ کوائنس کی اگر آپ بات کریں یا آپ ڈارک ویب کی بات کریں تو وہاں پر ریاستی اداروں کی اپنی لمیٹیشنز ہیں, وہ بے شک ریاست پاکستان ہو یا ایون امریکی ریاست اور اس کے ادارے. اور بلوچ سیپریٹسٹ کے حوالے سے ان کی فنڈنگ جو ٹیرر فائنینسنگ, چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا بھی نیٹ ورک اتنا زیادہ آرگنائز ہو چکا ہے, جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی دیر از ہیوج فنڈنگ بیہائنڈ اٹ. بلوچستان کے حوالے سے ایک چیز تو ہے کہ فارن فنڈنگ کے تو شواہد ملے ہیں. کلبھوشن یادو کے اریسٹ ہونے کے بعد پاکستان نے وہ شواہد انڈیا کے حوالے بھی کیے, پاکستان وہ شواہد لے کر انٹرنیشنل فورمز پر بھی گیا. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے فنڈنگ زیادہ ہونے کی, اور ان کی جو سوفسٹیکیشن بڑھ رہی ہے, کہ ان کی پاپولر سپورٹ میں بھی بلوچستان میں کم از کم اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پشتون بیلٹ میں بھی, بلوچ بیلٹ میں بھی. اور جیسے جیسے پاپولر سپورٹ بڑھتی ہے, آپ کی جو سپلائی لائن ہے وہ فائٹرز کی ہو یا فائنینسز کی ہو, وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو ریاست پاکستان کو جو پاپولر سپورٹ ہے اس کی, وہ ختم کرنی پڑے گی بائی انیشیٹنگ اے کنکریٹ سسٹینیبل پولیٹیکل پروسیس ان بلوچستان. اور اس پولیٹیکل پروسیس کو انیشیٹ کیے بغیر آپ انہیں اس پاپولر سپورٹ سے محروم نہیں کر سکتے. کون سے ایسے گورننس کے سٹیپس ہو سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہو سکتے ہیں, جن کو اگر کیا جائے بلوچستان کے اندر تو وہ جو ایک لوگوں کی جینون گریونسز ہیں وہ ذرا ایڈریس ہوتی ہوئی نظر آئیں آپ کو؟ کہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ چیزیں تو ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوشنس وہاں پر ڈیولپ ہو رہے ہیں. گوادر کو ہم نے دیکھا, اس حوالے سے بھی بڑی, پھر روڈ انفراسٹرکچر وہ بھی کافی حد تک ڈیولپ ہوا. مزید کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو کرنے والی یہ ہے کہ مکالمے کا آغاز ہونا چاہیے. جب مکالمے کا آغاز ہوگا تو ریاست پاکستان کا نیریٹو بلوچستان کے حوالے سے اب اتنا کھوکھلا نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. ہمیں دوسری فریق کو یہ بتانا پڑے گا کہ ڈیولپمنٹ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتی جب تک کہ لوگ پرو ڈیولپمنٹ نہ ہو. لوگ اور سوسائٹی پرو ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی. کیا ہے پرو ڈیولپمنٹ ہونے کا تقاضا؟ یہ ہے کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل انویسٹر آئے گا آپ کو اسے خوش آمدید کہنا ہے. یہاں پر جب نان بلوچ لیبررز آئیں گے, یہاں پر جب کیپٹل کی فراوانی ہوگی, اس کی سرکولیشن ہوگی, تو پاکستان کے دیگر علاقوں سے یہاں پر لیبررز بھی آئیں گے, یہاں پر اسکلڈ ورکرز بھی آئیں گے. آپ کو انہیں
دونوں باہوں سے آپ کو انہیں خوش آمدید کہنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو اپنی جو کلچرل بیریئرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. یہ جو ٹیریٹوریالٹی ہے ہمارے کئی پروونسز میں, ٹیریٹوریالٹی ڈز ناٹ ریئلی ہیلپ ڈیولپمنٹ. بلوچستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ کو وہاں پر سوائے جو پشتون پاپولیشن ہے اور کوئٹہ کے علاقے کو چھوڑ کر آپ کو وہاں پر بلوچ پاپولیشن کے نان بلوچ انویسٹر کا وہاں پر جانا بہت مشکل ہو چکا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گورننس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ سیاستدان جو آئین پاکستان میں رہ کر بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے, ہمیں اس کی بات سننی پڑے گی. میرے لیے بہت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی جب سردار اختر مینگل نے پارلیمنٹ کو خیر بات کہا. وہ کوئی بھی وجہ ہو, اگر ایک سیاستدان ایسا ہے جس کی گراس روٹ لیول پر اپیل بھی ہے, اگر وہ پارلیمنٹ سے نکل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ملکی سالمیت کے لیے, نیشنل انٹیگریٹی کے لیے اٹ واز ناٹ اے گڈ اومن. اسی طرح سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ جیسے سیاستدان ہیں, ان کو شامل حال کرنا اس سارے پروسیس میں ان جیسے سیاستدانوں کو بہت ضروری ہے. تو یہ وہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو میرا خیال ہے اگر ہم فیکٹر ان کر لیں تو بلوچستان کا جو معاملہ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاصا بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر خرم اقبال, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا, انسسٹو ڈسکشن کا بہت شکریہ.